وسیلہ ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جائز وسیلہ جو شریعت میں آیا اور مطلوب ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے، وہ وسیلہ کیا ہے کہ بندہ مدد مانگے اللہ سے، دعا مانگے اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں اظہار کرے کہ میرے اعمال تو اس قدر اچھے نہیں کہ میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے بطور وسیلہ کے پیش کر سکوں۔ فلاں بزرگ، فلاں ولی ایسے ہیں جو اللہ کے مقبول ہیں اور ان کے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اس لیے ان کا وسیلہ دے کر دعا کرے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ اس کو آسان فرما، فلاں بزرگ کے وسیلہ سے، فلاں نبی کے وسیلہ سے۔ یہ وسیلہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسیلہ بھی در حقیقت ذات کا نہیں بلکہ وسیلہ عمل کا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کام شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک بتلانے کی آتی ہیں، جس طرح کے فرقہ غیر مقلدین اہل حدیث کہنے والے، وہ کہتے ہیں ہر قسم کا وسیلہ شرک ہے، حالانکہ ان کے بڑے سارے اس وسیلے کے قائل تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس میں ہم نے مانگا کس سے؟ اللہ سے۔ اگر ہم مانگتے غیر اللہ سے پھر بات بنتی اور شرک والی، وگرنہ اب ہم نے مانگا اللہ سے، ہم نے صرف واسطہ دیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو وسیلہ جو ہے عمل کا جائز ہے، توجہ کرنا، وہ کہتے ہیں وسیلہ عمل کا جائز ہے لیکن ذات کا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو نیک بندے ہیں، ہم جو ان کی ذات کا وسیلہ چاہتے ہیں اور مانگتے اللہ سے ہیں، یہ بھی در حقیقت نیک اعمال کا وسیلہ ہے، یہ ذات کا وسیلہ محض نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ذات کا وسیلے کو ہم صرف جائز سمجھتے ہوتے، ہم ابو جہل کا وسیلہ بھی مانگ لیتے۔ کبھی مانگا؟ کبھی کہا ہو کہ اللہ ہماری فلاں مشکل ابو جہل کے وسیلے سے قبول فرما؟ نہیں۔ اولیاء کیوں ہیں ہمارے ہاں بڑے؟ ان کے اعمال اچھے ہیں۔ تو پھر دیکھو، ہم نے اگر اولیاء کا وسیلہ مانگتے ہیں، نہ ہم نے نمرود کا مانا، نہ ہم نے حامان کا مانا، نہ ہم نے ابو جہل کا مانا، نہ ہم نے فرعون کا مانا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت جو ذات کا وسیلہ نیک لوگوں کی، یہ بھی در حقیقت جو ان کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اور یہ شریعت میں جائز ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور دوسرا جو آج کل زیادہ شروع ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ناجائز وسیلہ کہ بھائی اللہ سے نہیں مانگنا، انہی سے مانگنا ڈائریکٹ۔ ولیاں کی قبروں تے جا کے، ولیوں کی قبروں پہ جا کر یا اللہ تو ہمیں دے، ہاں جی، اپنا ولیوں قبروں پہ جا کر نا اپنا آپ ہمیں کچھ دیں، آپ ہمیں کچھ دیں، آپ ہماری حاجتوں کو پورا کریں۔ اب یہ جو ہے یہ ناجائز وسیلہ ہے، یہاں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اور غیر اللہ سے حاجتیں دور کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے شریعت کی نگاہ کے اندر۔ اس لیے یہ شرک ہے، اور جو شرک ہے ہم اسے شرک کہتے ہیں، جو شرک نہیں ہے ہم اسے شرک نہیں کہتے۔ اب دیکھو الٹی گنگا بہری، توجہ کرنا ذرا، توجہ، وقت تھوڑا ہے، بہت چند منٹ رہ گئے اس حوالے سے۔ اب صحیح وسیلہ کیا ہے؟ ہم نے مانگنا ہے اللہ سے، وسیلہ دینا کسی بزرگ کا، یعنی مثلا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ، یا اللہ حضرت پیران پیر کے طفیل ہماری اس مشکل کو حل فرما، یہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے قرآن سنت کی روشنی میں۔ لیکن اب پیران پیر سے مانگو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب کس سے مانگ رہا ہے؟ پیر صاحب سے۔ وسیلہ دینا تھا پیر صاحب کا، مانگنا تھا اللہ سے۔ اب الٹ دماغ ہو گیا، کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مانگ رہا ہے پیر صاحب سے اور وسیلہ دے رہا ہے اللہ کا۔ اب یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ دیکھو میری بات سنو، اگر قادر مطلق اللہ کی ذات ہے تو ہم مانگیں گے اللہ سے اور وسیلہ دیں گے ولی کا۔ اگر قادر مطلق کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں ولی ہے تو مانگے گا اللہ سے اور اللہ کو اس سے کم سمجھے گا، وسیلہ دے گا اللہ کا۔ یہ تو الٹ ہوا ہے۔ اب یہ شرک کیسے نہیں ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کوئی شے دے، سر کچھ بھی نہیں ملا، جوتیاں مل رہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب دیکھو دوسرا ایک نعرہ ہے، ہاں جی، بہاول حق بیڑا دھک، بہاول حق بیڑا تک، یہ مطلب یہ کہ یا ڈبی ہوئی تر جیسے لے کے یار میں آلے دا نا،
بھائی یہ کام تو مشرک بھی نہیں، مکہ کے مشرک بھی نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ وہ بتوں کو پکارتے تھے اور شرک کرتے تھے، لیکن جب کبھی سمندری سفر کرتے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی یا ہچکولے کھانے لگتی یا غیر موافق مخالف ہوائیں آتی اور ان کی کشتی کو الٹا دیتی یا کسی اور جانب رخ ان کا ڈال دیتی، تو وہ بھی کہتے تھے اللہ ساڈی مدد کر۔ اللہ فرماتا ہے فلما نجاہم، ہاں جی، جب اللہ پاک ان کو نجات دیتا ہے پھر شرک کر دیا، لیکن جو پھنس جاندے ادو کہتے نہیں حالت ہن پھنس گئے، ہن سانو چھڑ اور نہیں سیدھا کر۔ او یار جب کشتی ڈوبنے لگتی تو مکہ کا مشرک بھی اللہ سے مدد مانگتے، سمجھتا تھا اس وقت اللہ ہی مدد کرے گا اور کوئی نہیں، لیکن ہمارا بندہ کیا کہتا ہے، بہاول حق بیڑا تک، ہاں جی، ڈبی ہوئی تار جا سے یار بھی انہوں نال اللہ کا نام کیوں نہیں لینا؟ تو مکہ کا مشرک بھی یہ سوچ نہیں رکھتا میرے بھائی، جو سوچ تو رکھتا ہے اللہ کے لیے اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو یہ کام ایسے ہیں جن کو بندہ توحید سمجھتا ہے لیکن ہے کیا؟ شرک۔